ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. آپ نے چین اور امریکہ کی بات کی، لیکن میں ایران کے کانٹیکس میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ محض صدر ٹرمپ نے پھانسیاں ملتوی ہونے کی وجہ سے ایران پر حملے کا ارادہ ملتوی کیا یا رشیا اینڈ چائنا نے کچھ پریشر ڈالا؟ پھانسیوں کا تو بہانا ہے نا جی. ہاں، مقصد تو اصل میں کیا ہے؟ اصل جو ہے نشانہ وہ اسلامی انقلاب اور ایران کی حکومت یا رجیم ہے. The regime change was the real thing. یہ تو بہانہ ہے، پھانسی ہو رہی ہے، فلانا ہو رہی ہے. پھر ارادہ کیوں بدلا؟ ارادہ میں مبارکباد دیتا ہوں ایران کی قوم کو اور ایران کی قیادت کو. ایک تو وہ ڈٹ کے کھڑے رہے، اور اس سے پہلے میں نے بھی یہ کہا تھا کہ 2-3 ممالک ایسے ہیں جو جنگ رکوا سکتے ہیں. اس میں نمبر 1 سعودی عربیہ، پریزیڈنٹ آف ٹرکی ایردوان، اینڈ آلسو آئی تھنک ہی پلیڈ اے رول پاکستان، جو ٹرمپس فیوریٹ فیلڈ مارشل. ٹھیک ہے، جو ان تینوں کا امپیکٹ اور انفلوئنس ہے تہران میں بھی اور واشنگٹن میں بھی. ان کی بات وہ سننے کا سنجیدگی کے ساتھ. پاکستان پلیڈ اے رول. I'm not sure whether we played. کردار ادا کیا. میں امید رکھتا ہوں کہ ہم نے کیا ہوگا، لیکن ماضی میں تو کیا تھا مئی میں. لیکن اس دفعہ جو خبریں آئی ہیں وہ تو کلیئر آئی نا کہ کم سے کم سعودی عربیہ، ترکی، مصر، قطر اور عمان نے تو پبلکلی کہہ دیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ تھا کہ ایران کے لیے تھا، بڑا کلیئر تھا، اور یہ obvious ہے، it was do or die. ہاں، زندگی موت کا ان کا تو اور آپشن انہوں نے کشتیاں جلا دی تھی، کیونکہ یہ تو پھر آخری جنگ وہ آخری وقت تک لڑیں گے. تو وہ ایران نے تو آپ کو پتہ ہے اسرائیل کے چھکے چھڑا دیے تھے پچھلی دفعہ. آپ تل ابیب میں بم پھینک رہے تھے. 12 دن نیتن یاہو بیڈ روم میں نہیں سویا، بنکر میں سویا. اس کے آفس میں اٹیک ہوا، موساد ہیڈ کوارٹرز اٹیک ہوا، آرمی ہیڈ کوارٹرز اٹیک ہوا. تو ایک امریکن نیوز پیپر نے لکھا بھی تھا کہ نیتن یاہو نے خود صدر ٹرمپ کو فون کیا کہ پلیز ایران پہ حملہ مت کیجیے. تو یہ خوف اس کا ریفلیکٹ یہ میں ماننے کو تیار نہیں ہے. اچھا، تو نیتن یاہو بدماش ہے، وہ گنڈا ہے، بچر ہے. ہاں، اور وہ بچر ہے، اور ہی وڈ لائک ٹو ایلیمینیٹ دا رجیم. یہ تو اس کے حفظ ما تقدم، اس کے ایکس پوسٹ فیکٹو انہوں نے بہانہ بنایا کہ انہوں نے بھی ہو سکتا ہے انہوں نے پھر کہا کہ ابھی ٹھہر جائیں. ابھی ان کے ارادے مکمل نہیں ہوئے، یاد رکھیں. نیت ان کی ابھی بھی خراب ہے. رجیم چینج از اسٹل آن دا ایجنڈا. یہ نیو کونز، اسرائیل لابی، نیتن یاہو کا بٹ اٹ مسٹ بی سنس 1979 اور 80 وہ سوچتے ہوں گے کہ نہیں، اب تو فارمل ہو گیا نا. آپ کو یاد ہے اس نے جنرل کلارک نے کہہ دیا تھا کہ میں پینٹاگون گیا تھا 9/11 کے بعد، تو لسٹ آئی تھی کہ 7 ممالک کو ہم نے ایلیمنیٹ کرنا ہے، جس میں عراق اور سیریا اور لیبیا اور سوڈان اور صومالیہ اور ایران شامل تھے. وہی ہوا ہے. ہاں، اور ایران بچ گیا. ایران بچا ہوا ہے کیونکہ وہ قائم رہے ہیں. تو باقی تو سارے وہ لسٹ میں ہیں نا. اینڈ دس واز سپٹمبر 2001 in the Pentagon. یہ تو ریکارڈ 25 years back. یس، جنرل ویزلے کلارک. اور ملکہ ڈیٹ بھی میں بتا دیتا ہوں میں، اس نے کہا تھا یہ 20 ستمبر 2001، مطلب 9/11 کے 9 دن بعد یہ منصوبہ بن چکا تھا کہ ہم نے اگلے 5 سال میں کیا کرنا ہے، مسلم ممالک کا تیا پانچا کرنا. اچھا، ابھی بریک سے پہلے آپ نے فرمایا کہ امریکہ اور چین کی سمٹ ہوگی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک ورلڈ آرڈر تھا اس میں بہت سارے پاور تھے، لیکن اب فیصلے 2-3 ملک کر رہے ہیں، چائنا، امریکہ اور رشیا. تو یہی ورلڈ آرڈر بن رہے ہیں. اب نیا کیا شیپ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ 2 چیزیں میں بتانا چاہتا ہوں. ایک تو اس وقت ٹرمپ کے ذہن میں جو کنٹریز میٹر کرتی ہیں، دے آر دا 3 big 3. ٹھیک ہے، چائنا، امریکہ اینڈ رشیا. وہ کہتا ہے چھوڑو یہ کیا ہمیں باقی کو یہ یورپینز، انڈینز، جاپانی ہم ملا رہے ہیں، چین کے خلاف کرو. کیا ضرورت ہے؟ میں شی جن پنگ سے ڈائریکٹلی بات کروں گا. یہ ان چمچوں کی کیا ضرورت ہے آپ؟ ایک تو یہ ہے. دوسرا، امریکہ کو 3 بڑے سیٹ بیکس ہوئے، 3 بڑے دھچکے لگے. نمبر 1 ایران. ٹھیک ہے، رجیم چینج نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، دیکھا نا، یہ رجیم چینج آپریشن تھا. 28 دسمبر میں جو احتجاج تھا پرامن تھا. ٹھیک ہے، 7 جنوری کے بعد گولی چلی ہے، اور گولی چلائی ہے موساد اور CIA ایجنٹس نے. ان کے بندے آئے ہوئے تھے کالے نقاب پہنے ہوئے،
وہ اور یہ تو فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری بھی آ گئی ہے اور پومپیو نے بھی کہا خود انہوں نے نمبر 1 رجیم چینج ایران میں فیل ہوا ہے، نمبر 2 جو امریکہ کا ہمسایہ اور سب سے قریبی حلیف سمجھ آتا ہے کینیڈا، اس نے چائنا کے کارنی ادھر گیا، اس نے چین کے ساتھ ڈیل کر لی، ٹھیک ہے، $7 ارب کی، ٹھیک ہے، اور اس نے کہا ہے کہ ہم نیو ورلڈ آرڈر کا حصہ ہیں چین کے ساتھ، اس نے لفظ استعمال کیا نیو ورلڈ آرڈر ود چائنا اور ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ، جو سب سے قریبی ساتھی جو ان کا لوگ کہتے ہیں صوبہ ہے، بلکہ وہ تو کہتے تھا کینیڈا میرا اپنا حصہ ہے، نمبر 2 یہ دوسرا دھچکا ہے، اور تیسرا بڑا ہوا ہے کہ امریکہ نے ایک جنگ لانچ کی ٹریڈ اور ٹیرفز کی، ٹھیک ہے، معیشی جنگ چائنا کے خلاف پچھلے سال، ٹریڈ وار ٹیرفز وار، اور ابھی چائنا نے اعلان کیا ہے پچھلے ہفتے کہ ان کا ٹریڈ سرپلس 1.2 ٹریلین ڈالر، 1.2 کھرب ڈالر، تو وہ تو امریکہ تو تیا پانچا ہو گیا نا، ختم ہو گیا۔ یہ جو آپ نے فرمایا کہ یہ 3 بڑے سیٹ بیکس ہوئے ہیں امریکہ کے لیے خارجہ امور کے حوالے سے، جو ایک ہوا ہے یورپ میں ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ اپنے علاقے میں ہوا ہے، اور ایک ادھر، لیکن یہ جو آپ نے یہ بھی فرمایا بڑی انٹرسٹنگ اور اہم بات آپ نے کی کہ صدر ٹرمپ چین رشیا کے ساتھ مل کے فیصلے کر رہا ہے، مثلا صدر ٹرمپ نے کہا کہ رشیا کو، صدر پیوٹن کے ڈونٹیسک آپ لے لیں، ڈنباس آپ لے لیں، اسی طرح سے امریکہ جو ہے وہ گرین لینڈ کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ میں تو دعا کر رہا ہوں کہ امریکہ گرین لینڈ قبضہ کرے، اچھا مے بی، کیونکہ یہ یورپین منافقت سامنے آنے چاہیے، اچھا مے بی چائنا کو آ جائے کہ آپ اور یہ بھی اعلان کر دیا اس نے کہ جو لوگ گرین لینڈ کے مخالف ہیں، جو 8 یورپین ممالک ہیں، ان کے خلاف میں ٹیرفز لگا رہا ہوں، 10% ابھی 1 فروری سے لگ رہا ہے اور 25% جون میں ہو جائے گا، تو یہ اعلان کر دیا جس میں فرانس، جی جرمنی اور برطانیہ ہے، ناروے ہے، سویڈن ہے، فن لینڈ ہے، جی فن لینڈ، ڈنمارک ہے، اس میں نیدر لینڈ بھی ہیں۔ لیکن میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا پھر یہ جو بندر بانٹ ہوگی کہ یوکرین کے حصے روس لے جائے خاموشی، امریکہ گرین لینڈ لے جائے خاموشی، چائنا تائیوان، وہ تو ویسے ہی ہم کہتے ہیں 1 چائنا پالیسی ہے، تو اب فیصلے اسی طرح ہوں گے؟ میں تو شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا، اور آپ تو ہمارے پرانے دوست ہیں، اس وقت میں انفارمیشن منسٹر تھا، میاں صاحب وزیر اعظم تھے، کہ ہم نے وہ صحیح فیصلہ کیا مئی 1998 میں نیوکلیئر ایٹم بم، اگر نہ کرتے تو آج آپ کو انڈیا ہو یا امریکہ ہو یا کوئی بھی ملک یہ کر دیتا۔ تو اب تو یہ ہو گیا ہے، ایک ٹرانزیشن ہے، اور شکر ہے ہماری مضبوط فوج ہے جس نے ہندوستان کو شکست دی پچھلے مئی میں، تو اب تو کوئی حال نہیں ہے گارنٹیز کا، اور اب کلیئر ہو گیا ہے کہ دس از مائٹ از رائٹ، سو جس ٹرانزیشن ہو رہی ہے نیو آرڈر تک۔ یہ جو پوائنٹ ہے کہ ہمارے پاس نیوکلیئر ویپن ہے، ہم سٹرانگ ہو گئے، تو پھر جیسے جاپان ہے یا آسٹریلیا ہے، پھر تو وہ چاہیں گے کہ ہم نیوکلیئر بام بنائیں تاکہ سیفٹی ہماری انشور ہو، تو کدھر جائے گی NPT یا نان پرولیفریشن؟ میرے خیال میں اس کو تہران میں لوگ کہتے ہوں گے یار ہم نے غلطی کی، وہ فتویٰ دے کے کہ بم حرام ہے، ہمیں تو بلانا نہیں چاہیے تھا۔ غدافی کی بیٹی نے کیا کہا ہے، عائشہ غدافی نے، کہ اگر میرے والد پاکستان کی طرح ایٹم بم ہوتا تو میرے والد کا وہ انجام نہ ہوتا، اس نے بیان دیا ہے۔ نارتھ کوریا چھوٹا سا ملک ہے 2.5 کروڑ کا، اس کو کوئی ٹچ نہیں کر رہا، کوئی ہاتھ نہیں لگا، کیوں؟ ان کے پاس میزائل ہیں، بم ہے، ایز سمپل ایز دیٹ۔ سو اٹ از اے لا آف دا جنگل ناؤ، پراچا صاحب، انفارچونیٹلی جنگل کا قانون ہے، اور امریکہ از پریزائڈنگ، امریکہ کا زوال آ گیا ہے، یورپ کا بھی زوال آ گیا ہے، تو وہ ایک جو ٹرانزیشن ہو رہی ہے، ایک اولڈ ورلڈ آرڈر تو کلیپس ہو گیا، تو وی آر ہیڈنگ ٹورڈز اے نیو ورلڈ آرڈر وچ از ڈفرنٹ، ہم انشاءاللہ اس کا حصہ ہیں ود چائنا اینڈ رشیا، لیکن یہ ٹرانزیشن میں جیسے بالکل کوئی اینی تھنگ گوز، اور کوئی فری فال ہے، انفارچونیٹلی اینی تھنگ گوز۔ آپ نے ساری باتیں کر دی، لیکن میں پھر بھی ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اگر نیوکلیئر بم ہی ایک اسٹرینتھ ہے تو وہ فرانس کے پاس ہے، وہ برطانیہ کے پاس ہے، وہ انڈیا کے پاس ہے، کوئی نہیں پوچھ رہا ان کو۔ بریک کے بعد ناظرین یہ سوال پوچھتے ہیں، اسٹے ود اس۔